بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان آج پھر اسلام آباد پہنچے ہیں، لیکن جس طرح سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، پولیس، ایف سی اور دیگر ادارے متحرک ہیں، عمران خان کی گرفتاری بھی متوقع ہے۔ گرفتاری سے پہلے عمران خان نے قوم کے نام بڑا عام پیغام جاری کیا ہے۔ یہ پیغام آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ پنجاب کا ایک بڑا فن خاں دبئی میں آصف زرداری کے قدموں میں جا بیٹھا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ امریکہ نے پاکستان کو کس طرح گھیر لیا ہے، یا ادھر یا ادھر، یہ پیغام کس کو دیا گیا ہے، اور فضل الرحمان جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر عمران خان پر برسے ہیں اور انہوں نے کیا کہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ امید کروں گا کہ ویڈیو سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آپ کو علم ہے کہ آج جس طرح اسلام آباد کا ماحول ہے، اسلام آباد کے اندر جب بھی عمران خان کی گرفتاری کی خبر آتی ہے تو اس کے بعد سیکیورٹی ہائی الرٹ بھی ہوتی ہے، پولیس، ایف سی، رینجر، تمام ادارے متحرک ہو جاتے ہیں۔ پھر جو جوڈیشل کمپلیکس کے سامنے پچھلی مرتبہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا جس انداز کے اندر عمران خان پر، جس کو وہ قاتلانہ حملہ کہتے ہیں، آج بالکل سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، لیکن عوام اس طریقے سے باہر نہیں نکلی جو توقع تھی۔ یہ پوری تفصیل تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس وقت ایک چیز بڑی عام ہے کہ اس وقت جو امریکہ ہے اس نے پاکستان کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ایک طرف آئی ایم ایف، اس نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا، اور اس کے اندر جو بڑا کردار ہے وہ اسحاق ڈارک ہے۔ شاید موجودہ کھاؤ قبائل جو قوم پر مسلط ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو مزید معاشی طور پر تباہی اور بربادی تک لے کر جائیں اور پھر اس قوم پر احسان کریں۔ پچھلی جو ابھی 15 گزری ہے تو وہاں تیل کو بالکل جو کنسیشن ہے اس پر ہونا تھا، مزید قیمتیں کم ہونی تھی، لیکن نہیں کی گئی، چونکہ نون لیگ کی یہ حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ 20-22 روپے کم کرنے ہیں تو وہ ہم الیکشن کے قریب جا کر کریں گے، اور اس پر ہمارے جو طبلہ نواز صحافی ہیں وہ گھنگرو توڑ ناچ کریں گے، اور اس کے بعد قوم کو ہم بتائیں گے دیکھا انشاءاللہ اب جو ہے وہ ہم نے مہنگائی کو کم کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن چونکہ حکومت ختم ہو گئی ہے، ٹنیور ختم ہو گیا، آگے نگران حکومت آ گئی ہے، تو انشاءاللہ تمام وعدے اگلی مرتبہ جب یہ الیکشن کے اندر آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو ہم وہ آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ امریکہ بڑا سیدھا پیغام دے رہا ہے اس وقت، اور وہ یہ کہ چائنا کو چھوڑیے، ہماری طرف آئیے۔ لیکن چائنا پاکستان کا پارٹنر ہے، قریبی ہمسایہ ہے، اور اس کا ادار خود ہینا روانی خان نے چند دن پہلے ایک انٹرویو میں کیا تھا کہ پاکستان کو امریکہ یا چین میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کا نہ کہا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہینا روانی خان ہیں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو یہ پیغام دیا ہے کہ یا تو چائنا کی طرف ہو جائیں یا امریکہ کی طرف ہو جائیں۔ اب یہ بڑی ایک ٹف صورتحال ہے۔ خواجہ آصف نے گزشتہ روز انٹرویو کے اندر اس بات کا اظہار کیا ہے، امریکی جریدے کو یہ انٹرویو دیا گیا ہے جس کے اندر اس نے کہا ہے کہ بعض اوقات ہمارے لیے بڑی عالمی طاقتوں سے تعلقات میں توازن رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ امریکہ کو ایسی مشکل صورتحال میں نہیں دھکیلنا چاہیے جہاں ہمیں مشکل انتخاب کرنا پڑے۔ امریکہ اگر بھارت سے تعلقات رکھنا چاہتا ہے جو ہمارے خلاف نہ ہو تو ہمیں اس سے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان 6 دہائیوں پر دیرینہ تعلقات ہیں، مشترکہ سرحدیں، ہم ان ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، وہ افغانستان ہو، وہ ایران ہو، وہ بھارت ہو۔ تو اس وقت امریکہ کی طرف سے مشکل صورتحال کا پاکستان کو سامنے ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ اپروو نہیں ہوا، اور اس کا جو سخالت جو قصوروار ہے وہ موجودہ حکومت اسحاق ڈار اور ان کو لانے والے ہیں۔ اب اس کے ساتھ فضل الرحمان کی صرف ایک بات کروں گا کہ جس طرح فضل الرحمان مکمل طور پہ سیاست میں کلین بولڈ ہوئے تھے، اور خیبر پختونخوا کے اندر آپ کو علم ہے کہ وہ جو نعرے لگاتے تھے، مذہب کارڈ فروخت کرتے تھے، اس کے ساتھ امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا کے سیاست میں آتے تھے، اور عمران خان نے ان کو سیاسی طور پر یتیم کر دیا ہے۔ بڑی سخت رد عمل کا جو ہے وہ سامنے ہے، اور علی امین گنڈا پور ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن پوری کوشش ہوگی کہ ان کو بھی کسی طریقے سے گرفتار کریں۔ یعنی شیروں کو پنجرے میں بند کر کے گیدڑ جو ہے وہ دھمال ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ عجیب قسم کی ایک صورتحال ہے۔ اب فضل الرحمان جو ہے انہوں نے کہا جی ہم نے پارلیمنٹ کے راستے آپ کا تختہ الٹا، اور آپ الزام نہ لگاؤ۔ 2018 کی دھاندلی کے الیکشن میں ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے بڑے ہم نے تاریخی جلسے کیے، ہم نے تمہاری حقیقت دنیا کو بتا دی ہے، ہم نے پورے ملک میں مظاہرے جلسے کیے، لیکن پرامن گملہ بھی نہیں ٹوٹا۔ تو بھائی یہ تو تحریک انصاف نے بھی تقریباً 62 جلسے کیے عمران خان کی رہائی کے بعد،
لیکن کوئی گملہ نہیں ٹوٹا. لیکن 9 مئی کو ایک سانے کی آڑ میں پوری جماعت کو دہشت گرد بنا دیا گیا. سپریم کورٹ کے بغیر وہ کہتے ہیں ہم نے احتجاج کیا، لیکن آپ یہودیوں کے اور باقیوں کے ایجنٹوں کا اسی طرح کی جو بات ہے انہوں نے کی ہے، اور ساتھ اسی پیک کا انہوں نے کریڈٹ لیا ہے کہ یہ تجارتی شاہراہ ہے، ہم ان پر دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. فضل الرحمان اس وقت پوری طرح جو ہے وہ کاؤنٹر کر رہے ہیں عمران خان کو. لیکن اس وقت جو اسلام آباد میں صورتحال ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہے محسن نقوی، جن کو زرداری صاحب اپنا بیٹا کہتے تھے، لیکن وہ ہاتھ کر گئے زرداری کے ساتھ. اس کی خبر 2 دن پہلے حامد میر صاحب نے بھی دی تھی. انہوں نے بتایا تھا کہ زرداری کے ویلکم کے لاہور کے اندر بینر اور جھنڈے لگتے ہیں لیکن راتوں رات اتر جاتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ اس پر زرداری اور پیپلز پارٹی کو جو مقامی قیادت ہے انہوں نے بتایا جی یہ جو آپ کا بیٹا ہے اس کو تو آپ نے ویسے ہی بیٹا بنایا ہوا ہے، یہ تو ہمارے ساتھ ڈبل گیم کر رہا ہے. کام سارے انتظامیہ جو ہے وہ نون لیگ کی کرتی ہے، اس کے لیے کوئی فارمیلٹیز نہیں ہوتی، لیکن ہمیں قانونی معاملات کے اندر جو ہے وہ الجھا دیا جاتا ہے. آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی یہ عمران خان کی نفرت کے اندر چونکہ اندھے ہیں، جب بھی یہ آپس کے اندر مصنوعی جنگ کریں گے تو ایک ایک بوٹی پہ دیکھ کھلنے کے بعد لڑائی ہوگی، اور اب یہ مصنوعی لڑائی جو ہے وہ ہو رہی ہے ایک ایک بوٹی پہ. اب یہاں جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. اس پر زرداری نے بڑا برا منایا ہے، چونکہ زرداری کے وہ نوکر ہیں. محسن نقوی صاحب جو ہے ان کو نوکر سمجھا جاتا ہے، بیٹا تو انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا، اور محسن نقوی کی اس اپوائنٹمنٹ کے اندر زرداری کا بڑا عام رول ہے. تو اب زرداری نے سمجھا پنجاب اس کے ذریعے قابو کر لیں گے، لیکن پورا جو ماحول ہے وہ ان کے خلاف ہوا ہے. تو زرداری آنکھوں کے آپریشن کے بہانے دبئی میں ہے، اور دبئی کے اندر ہی محسن نقوی بھی پہنچے ہیں، اور انہوں نے آصف زرداری کے جو گوڈے گٹے منت ترلا اپنی جسٹیفیکیشن دی ہے، یہ کل اس فن خاں کی جو پورے پنجاب کے اندر انتظامی مشینری کو، پاکستان کی عوام کو کچلنے کے لیے، انسانی حقوق کی پامالی کے لیے، چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کا ایک بڑا ایک ملزم نہیں مجرم بن کر اس قوم کے سامنے آیا ہے. اب یہ اس کی کل اوقات ہے. جب زرداریوں اور شریفوں کے سامنے اس طرح گھٹنے ٹیکنے والا بندہ ہوگا تو وہ نگران کہاں کا ہوگا؟ وہ نگران نہیں ہے، وہ ایک پارٹی بن چکا ہے جو انتقامی کارروائی کر رہا ہے. یہ تحریک انصاف کا موقف ہے. اب جو اس وقت صورتحال ہے وہ آپ کو علم ہے کہ عمران خان کے حوالے سے ایک تو روز خبریں دی جاتی ہیں. چند دن پہلے کوئٹہ کے اندر ایک سیکیورٹی کانفرنس ہوئی ہے، اور آپ نے ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں سنی ہے کہ وہاں پر یہ میسج دیا گیا صحافیوں کو، اور میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا کہ جس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایڈونچر قبول نہیں ہوگا. صحافیوں نے یہ تاثر دیا کہ یہ میسج دیا گیا کہ عمران خان از نو مور، اب کوئی گنجائش نہیں ہے. تو وہ دھمالے اس پر ڈال رہے ہیں، لیکن ابھی تک سارے عمران خان کی مقبولیت سے خائف ہیں. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اس حکومت کے لیے عمران خان کی مقبولیت ہے. اب یہاں پر جو صورتحال ہے وہ بڑی عجیب ہے کہ عمران خان ان کو عید سے پہلے ہر حال میں گرفتار کرنے کی بات ہو رہی ہے، چونکہ عید کے بعد اگر عمران خان خود کو مائنس نہیں کر دے تو پھر پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی بھی اس میں جا سکتے ہیں، اور بڑے بڑے جو لیڈر ہیں اسد عمر سمیت وہ ایک نئی تحریک انصاف بنا سکتے ہیں جو اینٹی پی ڈی ایم ووٹ ہے، یعنی پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے اس کو خراب کرنے کے لیے یہ ایک پوری چال ہے. لیکن عمران خان نے مائنس ہونے سے واضح طور پر انکار کر دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ جماعت میری ہے، میں اس کا لیڈر ہوں، جیل میں جاؤں گا، جہاں بھی جاؤں گا نو کمپرومائز، نو ڈیل، بیرون ملک نہیں جاؤں گا، میرا سارا کچھ ادھر ہے، میرا زرداری اور نواز شریف کی طرح کوئی بیرون ملک کاروبار نہیں ہے، لہذا میں جو ایک جمہوری انداز کے اندر قانونی اور آئینی جنگ ہے وہ لڑوں گا. اب یہ انہوں نے ڈیل کے تاثر کو رد کر دیا، حکومت کو این آر او دینے سے انکار کر دیا. اب اس صورتحال کے بعد یقینی طور پر آج جو عمران خان نے گزشتہ روز گفتگو کی، رات کو آپ کو علم ہے 8 بجے، اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ یہ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں کسی بھی لمحے، لیکن میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں، لیکن قوم کا بڑا امتحان ہے. تو انہوں نے اصل میں قوم کو پکارا ہے کہ وہ پرامن احتجاج کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی پرامن عوام ہے، اور ماشاءاللہ وہ شعور کا لیول نہیں ہے کہ جہاں پر یہ لوگ سڑکوں پر نکلیں، یہ پرامن اپنا جمہوری احتجاج ریکارڈ کروائیں. اگر اس طرح یہ پرامن جمہوری احتجاج کرنے کے لیے 2-3 لاکھ بندہ بھی سڑکوں پر نکل آتا تو یقیناً پاکستان کے اندر یہ جو ابھی ننگی جارحیت ہے، جو ابھی لوگوں کے چادر اور چار دیواری کے تقدس پامال ہو رہا ہے، جو گھروں کے اندر پولیس کی وردی میں
جس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے یہ تماشا نہ ہوتا، جب اداروں کو، جب حکومتوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ قوم ڈرپوک ہے، یہ سوئے رہتے ہیں، یہ سکون سے رہتے ہیں، تو پھر اس طرح جو ہے وہ عوام کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے۔ تشدد نہیں ہونا چاہیے، احتجاج کے اندر جلاؤ گراؤ نہیں ہونا چاہیے، یہ تحریکوں اور جماعتوں کو کمزور کرتا ہے۔ 9 مئی کے ایک واقعے کو بنیاد بنا کر جس طرح تحریک انصاف کے خلاف فضا کو سازگار کیا گیا وہ اسی وجہ سے کیا گیا ہے۔ بے شک وہ کون اس کے اندر ملوث تھے، انویسٹیگیشن نہیں ہونے دی جا رہی، لیکن پرامن احتجاج جو ہے وہ قوموں کی تاریخ کو بدل دیتا ہے۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکلے۔ عمران خان کی گرفتاری ہوئی، لوگ نکلے، لیکن وہ تعداد نہیں تھی جو ایک پورے سسٹم کو تبدیل کر دے۔ تو اب عمران خان نے کہا ہے، لیکن ڈر اور خوف کا جو ماحول ہے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تعداد کے اندر شاید لوگ نہ نکلیں، لیکن خان نے بتا دیا ہے کہ اگر نہیں نکلو گے تو پھر اپنے مستقبل کو، بچوں کے مستقبل کو رو گے۔ ایک لیڈر ایک پیغام ہی دے سکتا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ایک جج کے ملازم کو اٹھا لیا ہے۔ اس طرح اس وقت جو ننگی جارحیت ہے کہ جو ججز بات نہیں مانتے، جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے خلاف بھی اسی طرح کی کارروائیاں جاری ہیں، تو انصاف کہاں سے ملے گا؟ لیکن آج عمران خان جو ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کے اندر بختر بند گاڑیاں، پریزنر وینز، اور پھر پولیس، پھر ایف سی، اور پورا ایک ماحول ہے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر، چونکہ عدالتیں جو ہے وہ لگا دی گئی ہیں، 7 جو کیسز ہیں ان کے اندر ضمانتیں ہونے جا رہی ہیں، اور جب تک یہ ویڈیو پبلک ہو ممکن ہے اس وقت تک عمران خان کی تمام کیسز کے اندر ضمانتیں جو ہے وہ 7 کیسز کے اندر جو ہے وہ منظور ہو چکی ہوں، یا کسی ایک آدھ مقدمے کے اندر منسوخ اگر ہو جائے کسی بھی موقع پر ابھی، یا ممکن ہے 1 ہفتے بعد جو اگلی تاریخیں دی جا رہی ہیں اس پر منسوخ ہو جائے، تو عمران خان کا جواد بنا کر ہو سکتا ہے کہ عید جو ہے وہ عمران خان کی جیل میں جو ہے وہ کرنے کی، چونکہ جو شریف خاندان ہے وہ انتقام کا بڑا پکا ہے، اور اس وقت تو ادارے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اشارے پہ ناچ رہے ہیں، تو یہ ان کی ڈیمانڈ شاید پوری کر دی جائے، تو حالات کسی بھی لمحے جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو علم ہے پاکستان کے اندر تو جوڈیشل کمپلیکس کے اندر F8 کچہری منتقل کی گئی، نیب کا ایک کیس ہے، اس کے اندر بھی ضمانت کی ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے۔ بہرحال متوقع گرفتاری سے پہلے عمران خان اپنا پیغام دے چکے ہیں کہ اب یہ قوم پر منحصر ہے، انہوں نے پاکستان کو پرامن احتجاج کے ذریعے بچانا ہے یا گھروں میں ڈر کے بیٹھے رہنا ہے۔ ظاہر ہے یہ حق ہے آپ کا، آئین، قانون یا اپنا ضمیر جو بھی کہتا ہے، تو یقینی طور پر جو ماحول ہے اس وقت سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، روٹین کے مطابق آپ کو علم ہے کہ ہائی الرٹ سیکیورٹی کے اندر ایک ماحول ہے، اور پھر یہ افواہیں ہیں اسلام آباد کے اندر کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اسی پیش نظر کل عمران خان نے یہ بات کر بھی دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد جو بھی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔